بھارت نے غیر قانونی طور پر سینتاس معاہدہ معطل کیا، سیاسی مفادات کے لیے لاکھوں جانیں یہ رغمال نہیں بنائی جا سکتی، پاکستان کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں عالمی گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستانیوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، گلیشیئرز کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 روزہ دورہ ہانگ کانگ، بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کی تقریب میں شرکت، عالمی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کیے، کہا دستخط ثالثی اور سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز ہے، قیام امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے، بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ بل قومی اسمبلی میں شرمیلا فاروقی اور سینٹ میں شہری رحمان نے پیش کیا تھا۔ نکاح خواہاں پر 18 سال سے کم عمر کا نکاح پڑھانے پر پابندی، خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہاں کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرے گا تو 3 سال قید ہوگی۔ چشتیہ میں تھانہ صدر کی حدود میں پانی کے تنازع پر فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی، مرنے والوں میں باپ اور 2 بیٹے شامل، فائرنگ کے بعد ملزم فرار۔ اور اوتھل کوسٹ گارڈ کے قریب تیز رفتاری کے باعث ٹرک اور کار میں تصادم، 4 افراد جاں بحق، لاشوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایشین ایتھلیٹکس کے جیولن تھرو کوالیفائنگ مقابلے، جنوبی کوریا میں قومی ہیرو ارشد ندیم ایک بار پھر ان ایکشن، فائنل کے لیے جگہ بنا لی۔ ارشد ندیم نے تھرو 86.34 میٹر تک پھینکی، بھارتی کھلاڑی یش صرف 76.67 میٹر تک ہی تھرو کر سکا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا فائنل کل ہوگا۔ پاکستان کے کھلاڑی یاسر سلیم نے بھی فائنل میں جگہ بنا لی، یاسر سلطان نے 76.7 میٹر کی تھرو کی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے، تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر بات چیت ہوگی۔ سیکرٹری خزانہ نے بجٹ کی تاریخ میں رد و بدل کی خبروں کی تردید کر دی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کو IMF کے مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے، بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا، کہا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر کا سودا ناممکن ہے، فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک اعلان، مودی سرکار کو بھی خبردار کر دیا، کہا ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہندوستان نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بلوچستان میں دہشت گرد فی ہندوستان ہیں، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گرد ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے، جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب پسندی ہے، جبکہ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا کے علاقہ شوال میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، 5 خارجی مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال سمیت 4 فوجی بھی شہید۔ نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی، سپاہی محمد حمید نے جام شہادت نوش کیا۔ چترال میں بھی ایک بھارتی اسپانسرڈ خارجی مارا گیا۔ فورسز کی بلوچستان میں 2 مقامات پر کارروائیاں، فٹنال ہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق لورالائی میں آپریشن کے دوران 4 خارجی جہنم واصل ہوئے۔ کیش میں کارروائی کے دوران 1 دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی، شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔
سندھ حکومت عوامی خدمت میں پیش وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیہ میں SICVD اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ امراض قلب کے 2 اداروں اور زیر انتظام اسپتالوں کے لیے 25 ارب مختص کر دیے۔ ہم باتوں پر نہیں کام پر یقین رکھتے ہیں۔ سندھ کا آنے والا بجٹ مشکل ہوگا۔ سندھ حکومت اب تک سیلاب کے اثرات سے نمٹ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر بحری امور جنید انور سے بھی ملاقات۔ کہا کہ کراچی کوسٹل کی ترقی کے لیے وفاق اور سندھ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نکاسی آب کا پانی سمندر میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر صورت سیوریج ٹریٹمنٹ پلان لگانے ہوں گے۔ 10 مئی کے بعد اب بیرون ملک گرین پاسپورٹ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ پوری دنیا گھومنے کا مزہ آئے گا۔ اتنی خوشی کسی تہوار نے نہیں دی جتنی خوشی 10 مئی کو ہوئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بھارت کو ہماری فورسز نے جیسے دھویا ایسا تاریخی دن وہ بھول نہیں سکتا۔ پاک فضائیہ، نیوی، آرمی، تمام سیاسی جماعتوں اور قوم نے متحد ہو کر جنگ لڑی۔ ذوالفقار بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی بہت بڑی قیمت ادا کی۔ 'پنجاب میں روٹی کی قیمت مزید کم ہوگی'۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آٹے کی قیمت کم ہونے پر روٹی کی قیمت از سر نو مقرر کرنے کی ہدایت۔ کہا چکن، سبزی اور دالوں کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی چکن نہیں کھا سکے گا۔ وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز جنید انور کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید قاسم نوید قمر کی شرکت۔ اجلاس میں کراچی پورٹ کو شاہراہ بھٹو ملیر ایکسپریس وے سے قیوم آباد انٹرچینج تک منسلک کرنے کا منصوبہ زیر غور۔ سید قاسم نوید قمر نے کہا منصوبے سے کراچی پورٹ تک ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر جنید انور چودھری نے منصوبے کو سراہا۔ مودی حکومت رافیل طیاروں کا معائنہ کروانے سے بھاگ گئی۔ نام دہاد سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر فرانس کی درخواست مسترد۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر اختلافات شدید ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی ٹیم رافیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے طیاروں کا معائنہ کرنا چاہتی تھی۔ بھارتی حکام نے الزام عائد کیا ڈسالٹ ایویشن نے رافیل کے اہم مشن سسٹمز اور ایویونکس کے سورس کوڈ تک رسائی دینے سے انکار کیا۔ دوسری جانب انڈونیشیا نے بھی رافیل بنانے والی کمپنی ڈسالٹ کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ بھارت کی تاریخی پسپائی پر فرانس بھی شرمندہ، مودی سرکار سے جواب مانگ لیا۔ فرانسیسی فوج کے ترجمان نے کہا پاک بھارت جنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں ہے، کوئی شک نہیں کہ بہت سے الزامات ہیں جن کو دہرانا نہیں چاہتا۔ رافیل کا معاملہ فرانس کے لیے بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بھارت سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اگر واقعی رافیل طیارے مار گرائے ہیں تو یہ دہائیوں کی آپریشنل سروس کا پہلا واقعہ ہوگا۔ مودی سرکار کے جنگی جنون نے بھارتی عوام کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے علاقے جڈو گورا کی زمین کو جوہری طاقت کے بدلے زہریلا جہنم بنا دیا۔ جڈو گورا کے گھروں میں ہر تیسرا فرد معذوری کا شکار۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت مزید کم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آٹے کی قیمت کم ہونے پر روٹی کی قیمت از سر نو مقرر کرنے کی ہدایت۔ کہا چکن، سبزی اور دالوں کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی چکن نہیں کھا سکے گا۔ وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز جنید انور کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید قاسم نوید قمر کی شرکت۔ اجلاس میں کراچی پورٹ کو شاہراہ بھٹو ملیر ایکسپریس وے سے قیوم آباد انٹرچینج تک منسلک کرنے کا منصوبہ زیر غور۔ سید قاسم نوید قمر نے کہا منصوبے سے کراچی پورٹ تک ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر جنید انور چودھری نے منصوبے کو سراہا۔ مودی حکومت رافیل طیاروں کا معائنہ کروانے سے بھاگ گئی۔ نام دہاد سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر فرانس کی درخواست مسترد۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر اختلافات شدید ہو گئے۔
بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی ٹیم رافیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے طیاروں کا معائنہ کرنا چاہتی تھی۔ بھارتی حکام نے الزام عائد کیا ڈیسالٹ ایویشن نے رافیل کے اہم مشن سسٹمز اور ایویونکس کے سورس کوڈ تک رسائی دینے سے انکار کیا۔ دوسری جانب انڈونیشیا نے بھی رافیل بنانے والی کمپنی ڈیسالٹ کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ بھارت کی تاریخی پسپائی پر فرانس بھی شرمندہ، مودی سرکار سے جواب مانگ لیا۔ فرانسیسی فوج کے ترجمان نے کہا پاک بھارت جنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں ہے، کوئی شک نہیں کہ بہت سے الزامات ہیں جن کو دہرانا نہیں چاہتا۔ رافیل کا معاملہ فرانس کے لیے بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بھارت سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اگر واقعی رافیل طیارے مار گرائے ہیں تو یہ دہائیوں کی آپریشنل سروس کا پہلا واقعہ ہوگا۔ مودی سرکار کے جنگی جنون نے بھارتی عوام کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے علاقے جڈو گورا کی زمین کو جوہری طاقت کے بدلے زہریلا جہنم بنا دیا۔ جڈو گورا کے گھروں میں ہر تیسرا فرد معذوری کا شکار۔